أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 40 تک 4 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ پاک کی قدرت کاملہ کا بیان شروع ہوا ہے کہ اس دنیا میں اللہ پاک کی قدرت کیسی ہے اور کیسی عجیب و غریب ہے، اور ہر چیز اللہ پاک کی طرف رہنمائی اور نشاندہی کرتی ہے۔ تو پچھلی مجلس میں، پچھلے درس میں اگر آپ کو یاد ہو، بات ہوئی کہ زمین سے متعلق جو نعمتیں اور جو رزق، جو روزی اللہ پاک نے انسان کے لیے رکھی ہے، اس کا تذکرہ تھا۔ اب جو آج کی آیات ہے اس کا تعلق آسمانی نظام کے ساتھ ہے۔ بہت ساری نعمتیں ہمارے پاس آج ایسی ہیں کہ جس کا تعلق اوپر کی دنیا سے ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کل صبح اٹھیں گے تو روشنی ہوگی تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھئی سورج نکل آیا ہے نا۔ اگر گھپ اندھیرا ہو جائے، ابھی لائٹ چلی جائے، سب کچھ بند ہو جائے، لیکن روشنی ہو تو لوگ کہیں گے بھئی چاند ستارے چمک رہے ہیں۔ اسی طریقے سے دن ختم ہو جائے، رات شروع ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، اندھیرے کا تعلق، دن کا تعلق، رات کا تعلق آسمان کے ساتھ۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ پاک نے علوی نظام کے ساتھ، علوف کہتے ہیں اوپر کو، اوپر کی جگہ کو علوف کہتے ہیں۔ اب علوی نظام جو آسمانی نظام ہے، اس میں اللہ پاک نے کیا نعمتیں رکھی ہے اس انسان کے لیے، اس کائنات کے لیے، اس کا تذکرہ ان آیات کے اندر ہے۔ ان آیات کا ترجمہ ہے وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلِ، اور اللہ پاک کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے رات کا آنا۔ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، ہم کھینچ لیتے ہیں اس سے دن کی چادر کو۔ یہ ایک تعبیر ہے، دن کی چادر کو ہم کھینچ لیتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو لوگ اندھیرے میں آ جاتے ہیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج چلتا رہتا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ ایک اندازہ ہے اس ذات کا جو کہ غالب ہے اور جاننے والی ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اور چاند کے لیے ہم نے مقرر کر دی منزلیں۔ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، یہاں تک کہ یہ لوٹ کے آ جاتا ہے جیسے کہ ایک پرانی ٹہنی۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج کی مجال نہیں ہے کہ یہ جا کر چاند کو پالے۔ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ رات کی یہ مجال ہے کہ یہ دن سے آگے بڑھ جائے۔ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ان میں سے ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے، چکر لگا رہا۔ اب دیکھیں 4 آیات ہیں مختصر سی، لیکن اگر اس کو حقیقت کی آنکھ سے دیکھا جائے تو ان 4 آیتوں میں اللہ پاک نے آسمانی دنیا کا نظام بڑے ہی خوبصورت اور مختصر انداز میں بند کر دیا ہے۔ اس لیے جو ماہرین فلکیات ہے اور جو آسمانی نظام سے جڑے ہوئے جو معاملات ہیں، سورج کے، چاند کے، ستاروں کے، سیاروں کے، رات کے، دن کے، سردی کے، گرمی کے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ علم کتنا ایک
عمیق یعنی گہرا اور دقیق مشکل علم ہے، اور باقاعدہ آج آپ دیکھیں نا اس علم کے ماہرین ہوتے ہیں جن کو ہم ماہرین فلکیات کہتے ہیں کہ وہ افلاک اور فلکی نظام سے وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزوں کی پیشن گوئیاں دی جاتی ہیں، جیسے ابھی سے ایک پیشن گوئی ایک اندازے سے بتا دی جائے کہ بھئی رمضان کا زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ 11 مارچ کو ہوگی، ایک بات ہے، حالانکہ رمضان شروع کب ہوگا؟ جب چاند نظر آئے گا، اس لیے کہ رؤیت کے ہم مکلف ہیں، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ لیکن ماہرین فلکیات کیا کرتے ہیں؟ وہ موسم کے تغیر کو، سردی گرمی کے آنے جانے کو دیکھتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ ایک نتیجہ کیلکولیٹ کرتے ہیں، اس کو اخذ کرتے ہیں، پھر وہ اپنا ایک جائزہ اور اندازہ بتا دیتے ہیں کہ زیادہ امکان یہ ہے۔ اس لیے اس میں کبھی بھی حتمی اور یقینی بات نہیں کی جا سکتی ہے۔ اسلامی کیلنڈر دائمی نہیں بن سکتا، یہ یاد رکھے۔ پوری دنیا میں اس وقت شاید مصر وہ واحد ملک ہے کہ جس نے اپنا اسلامی کیلنڈر بنایا ہوا ہے۔ مصر میں چونکہ ماہرین فلکیات بہت زیادہ ہیں، سب سے زیادہ اس فن کی مہارت ملک مصر میں تھی، تو انہوں نے اس حساب کتاب کو سامنے رکھ کر اپنے لیے ایک دائمی کیلنڈر بنا دیا، لہٰذا اب وہ چاند نہیں دیکھتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، اسی کیلنڈر کی بنیاد پر وہ ترتیب پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تقاضا پوری اسلامی دنیا سے بھی ہو رہا ہے کہ بھئی جب اتنی ترقی ہو گئی، اتنی علمی ترقی ہو گئی اور اتنے جدید آلات اور مشینری بن گئی ہے، تو پھر اس کے بعد بھی یہ احتیاج رکھنا کہ نہیں بھئی رؤیت کمیٹی ہے، رؤیت ہلال کمیٹی ہے، وہ چاند دیکھے گی، اس کی ضرورت اب نہیں ہونی چاہیے، اور اس کی باقاعدہ محنت بھی ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھے کہ یہ صراحتاً جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ۔ رمضان کا مہینہ آیا، اسی طریقے سے چاند کے معاملات مشتبہ ہو گئے موسم کی وجہ سے، کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ روزہ رکھو بھی تو چاند کو دیکھ کر، رمضان کا مہینہ ختم بھی کرو تو چاند کو دیکھ کر۔ دیکھیں رؤیت کا لفظ ہے، رؤیت دیکھنے کو۔ تو بہرحال آسمانی دنیا کا بھی ایک بہت بڑا نظام ہے، اور اللہ پاک نے سورج کی بھی اور اللہ پاک نے چاند کے لیے بھی ایک چلنے کی ترتیب طے کر دی۔ سورج جب چلتا ہے، اس کی جو گردش ہوتی ہے دنیا کے اندر، تو سورج کی 365 اللہ پاک نے منزلیں رکھی، 365۔ اس لیے ایک سال میں کتنے دن ہوتے؟ 365 ہوتے۔ اور چاند کے لیے اللہ پاک نے 28 منزلیں رکھی۔ منزل کہتے ہیں گھر، آپ سمجھ لیں، 28 منزلیں۔ اس لیے دیکھیں اسلامی مہینہ وہ کتنے دن کا ہے؟ یا 29 کا یا پھر 30 کا ہے نا؟ 29 سے کم نہیں ہو سکتا اور 30 سے زیادہ نہیں ہو سکتا، تو اس کی 28 منزلیں ہیں چاند کی۔ اور یہ سورج اور چاند یہ اپنے اس دائرے کے اندر چکر لگا رہے ہیں، اللہ پاک کے حکم کے ساتھ یہ چل رہے ہیں۔ اب یہ کہاں جاتے ہیں اور یہ کیا نظام ہے؟ ایک تو دیکھیں انسان کی تحقیق ہے نا، لیکن ایک ایمانی تحقیق ہے کہ سورج اور چاند کی یہ گردش کیا ہے، کس مقصد سے۔ حدیث پاک میں ایک صحابی آئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سورج جو ڈوب رہا ہے، وہ عصر کے بعد کا وقت تھا، سورج جا رہا، یہ سورج جو ڈوب رہا ہے یہ کہاں جا رہا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سورج جب صبح نکلتا ہے، اللہ کے حکم سے یہ مغرب کی طرف جانے لگتا ہے، غروب ہونے لگتا ہے۔ جب یہ غروب ہونے لگتا ہے تو عین مغرب کے وقت یہ اللہ کے عرش کے نیچے چلا جاتا ہے، اللہ کے عرش کے نیچے،
اور پھر اللہ پاک سے اجازت مانگتا ہے کہ میں آگے اپنا سفر کر لوں. اللہ پاک اس کو اجازت دے دیتے ہیں تو یہ وہاں سے آگے نکل جاتا ہے. بات سمجھ گئے دوستو؟ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ سورج اپنی ترتیب پہ نکل جائے گا اور عین غروب کے وقت یہ اللہ کے عرش کے نیچے پہنچ جائے گا، اور یہ پھر اللہ پاک سے وہاں اجازت مانگے گا کہ اللہ میں آگے چل پڑوں. اللہ پاک اس کو منع فرما دیں گے کہ آج تمہیں آگے جانے کی اجازت نہیں، بلکہ تم مغرب سے کیا کر لو، دوبارہ واپسی کر. بات سمجھ گئے؟ اس لیے قرب قیامت کی جو بڑی علامات ہیں، علامات کبریٰ، اس میں سے کیا ہے؟ طلوع الشمس من المغرب. جس وقت یہ گیا ہوا سورج دوبارہ مغرب سے لوٹ کر آ جائے گا، وہاں سے طلوع ہو جائے گا، یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اب قیامت قائم ہونے لگی. تو یہ اللہ پاک کا ایک حکم ہے، اللہ کا ایک نظام ہے. لیکن اس وقت یہ سورج اور یہ چاند یہ اپنے ایک دائرے کے اندر، ایک سرکل اور ایک نظام کے اندر یہ چکر لگا رہے ہیں، یہ گھوم رہے ہیں. اور پھر ان کی یہ حیثیت اور اختیار نہیں ہے کہ کسی دن سورج جو ہے وہ رات کو بھی نکل آئے اور چاند کے سامنے کھڑا ہو جائے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی دن چاند آگے بڑھے اور وہ دن کے اندر نکل آئے. یہ نہیں ہے دوستو. کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کہتے ہیں بھئی سورج گرہن ہو گیا ہے نا، چاند گرہن ہو گیا. دنیا کے نظام کے اندر کچھ تغیر آ جاتا ہے. اب یہ جو سورج اور چاند کی جو چال ہے اور ان کی جو رفتار ہے، اگر یہ آپس میں دنیا اور سورج کے مابین اگر چاند آ جائے تو ایسی صورت کے اندر سورج کی وہ روشنی کم پڑ جاتی ہے، یہ سورج گرہن کہلاتا ہے. بات سمجھ گئے؟ لیکن یاد رکھیں یہ ساری چیزیں موسمی تغیر نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آیاتم من آیات اللہ، الشمس والقمر آیاتم من آیات اللہ. فرمایا سورج اور چاند کو اگر گرہن لگتا ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس کا تعلق نہ کسی شخص کی موت کے ساتھ ہے نہ کسی شخص کی زندگی کے ساتھ ہے. اس لیے کہ اتفاق ایسا ہوا کہ جب مدینہ منورہ میں سورج گرہن ہوا تو اسی دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تھا. تو پیغمبر کے بیٹے فوت ہوئے تو لوگوں کے ذہن میں خیال آیا کہ شاید جب دنیا میں کوئی بڑا آدمی چلا جائے اس کی وجہ سے شاید آسمانی نظام میں کچھ تغیر آ جاتا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں یہ صراحت اور وضاحت کی کہ الشمس والقمر لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ. فرمایا سورج اور چاند کو گرہن نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے ہوتا ہے نہ کسی کی موت کی وجہ سے ہوتا ہے، بلکہ یہ اللہ پاک کے حکم کا محتاج ہوتا ہے. تو اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جسے ہم روز کی بنیاد پر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ہے نا. صبح اٹھتے ہیں تو سورج کا جو نظام ہے وہ یقیناً چل رہا ہوتا ہے. جب رات ہونے لگتی ہے تو وہ دن کی چادر ختم ہو جاتی ہے، رات کی چادر اس کے اوپر آ جاتی ہے. وہ سارا نظام جو اللہ پاک کے حکم کے تابع ہے اس میں ایک لمحے کے لیے بھی تغیر اور تبدل یہ نہیں ہو سکتا. یہ سب چیزیں ایک انسان کو کیا دعوت دیتی ہے کہ اس نظام کو چلانے والی ایک بہت بڑی طاقت ہے. کوئی نہ کوئی ذات تو ایسی ہے نا جو اس ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہے. لیکن آج آپ دیکھیں یہ ایمان بھی ایک نعمت ہے نا اللہ پاک کی، اور اللہ پاک کی طرف سے ایک توفیق ہوتی ہے. ورنہ ان چیزوں کے جو ماہرین ہیں اور اس کی جو تحقیق کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس آپ خود کہیں کتنے بڑے درجے کا علم ہوگا کہ وہ دنیا میں زمین پر بیٹھ کر یہ تحقیق کرتے ہیں کہ ستاروں کی چال کیا ہے، سورج کس کیفیت کے ساتھ چل رہا ہے. یہ ساری چیزیں یہ سب کچھ ہے، لیکن ہدایت ان کے پاس نہیں. وہ دل کی جو اندھیرا پن ہے وہ ان کا ختم نہیں ہو سکا. تو علامہ اقبال نے فرمایا نا
جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا. آج دیکھیں نا سولر سسٹم بن گیا ہے, نہیں ہے دوستو؟ آج دنیا سولر پہ جا رہی ہے. کیوں؟ کہہ رہے بھئی سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھائیں. ایسی پلیٹیں بن گئی, مشینیں بن گئی, سارا دن سورج کی روشنی کو اخذ کرتی ہے, اسی سے بجلی بننا شروع ہو گئی. سورج کی شعاعیں گرفتار کر لی انسان نے, اتنی محنت کی, اتنا علم حاصل کیا. فرماتے جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. اپنی زندگی کی جو تاریکی تھی نا دل کی, اس میں کوئی سحر نہیں آ سکی, وہ تاریک ہی تاریک رہا. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افلاک کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. یہ تو کوشش کی کہ ستاروں کی چال کیا ہے, ستارے کہاں سے گزرتے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کہاں جائیں گے, لیکن مجھے زندگی میں کس راستے پر چلنا ہے تاکہ کامیاب ہو جاؤں, اپنے راستے کا اس کو پتہ نہیں چل سکتا. اس لیے میرے عزیزوں, دوستوں, بزرگوں, یہ سارا نظام, یہ ساری چیزیں, یہ تو مخلوق ہے, اور اس کا خالق کون ہے؟ اللہ پاک. اللہ پاک نے بنایا. لہذا ان چیزوں کا چلنا اور اس کا روشن ہونا, اس کا تاریک ہونا, یہ سب اللہ کی ذات کی طرف دعوت دے رہی. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا